میں نے 3-4 دن کام کیا تو میں نے وہاں کا جو ماحول دیکھا وہ یوں اس طرح تھا کچھ کہ وہاں پہ اس آنٹی نے مساج سینٹر کھولا ہوا تھا. وہاں پہ اتنے لوگ آتے تھے, وہاں پہ لڑکیاں بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھیں, وہ ان کی مساج کرتی تھی. تو ایک دن آنٹی مجھے کہنے لگی ہیں کہ تم اتنی پیاری ہو, گڈ لکنگ ہو, تم بھی یہ کام کر لو, تمہارے پاس بہت پیسہ آئے گا اور تمہاری یہ جو مطلب غریبی ہے ختم ہو جائے گی, تمہارے پاس اچھا فون ہوگا, ہر چیز تمہارے پاس ہوگی. تو وہ مجھے روز فورس کرتی لیکن میں نہیں تھی مانتی کہ وہاں پہ ایک لڑکا بھی اپنی مساج کروانے آتا تھا. تو وہ نا مجھے آتے جاتے بہت غور سے دیکھتا تھا, تو میں اگنور کرتی تھی کہ شاید اس کی عادت ہے, وہ یہاں پہ آتا ہے, وہ سب کو اس طرح دیکھتا ہے. اس نے مجھے پرپوز کیا, اس نے کہا کہ میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں, مجھے بہت اچھی لگتی ہے, آپ میرے سے نکاح کریں. اس نے کہا کہ میں مطلب کہ آپ ان کو نہ بتاؤ, میں آپ کو علیحدہ گھر لے کر دیتا ہوں, آپ وہاں پہ میرے ساتھ رہنا, آپ میرے ساتھ یہاں سے بھاگ چلو. میں نے اس کو دعا دے کے گھر سے رخصت کیا اور اللہ کی کرنی ایسی کہ اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گیا. میرے پاس موبائل تھا, میں نے اسے سیل کر کے کچھ دیر اپنا گزارا کیا ہے, اپنے گھر کا رینٹ دیتی رہی ہوں. اور جس طرح میرے پاس وہ پیسے ختم ہو گئے ہیں تو اب 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں, تو میرے سر پہ گھر کا کرایہ بھی ہے, کھانے کے لیے بھی بہت مشکل ہوتی ہے. اب جو مالک مکان ہے وہ بھی مجھے کہتا ہے کہ آپ گھر خالی کریں, اگر نہیں آپ نے گھر خالی کرنا تو آپ میرے سے اپنے ناجائز تعلق بنائیں اور میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, آپ اس گھر میں رہتی رہیں. کہ قرضہ میرے پہ چڑھ گیا ہے, مکان کا کرایہ بھی ہے اور کھانے پینے کے لیے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ادھر ادھر سے دکان سے تھوڑا بہت ادھار لے لیتی ہوں, لیکن انہوں نے بھی وہ ادھار بند کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیچھے والے پیسے دو اور پھر آگے سے آپ کو کچھ دیں گے کھانے کے لیے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت. ہمارے ساتھ 21 سالہ فاطمہ موجود ہے جن کا تعلق ضلع ساہیوال سے ہے. ساہیوال سے اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے شہر میں آتی ہیں. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ ساری کہانی کیا ہے, ماجرا کیا ہے, انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو فاطمہ؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا فاطمہ, گھر سے نکلنے کی وجہ, اپنا گاؤں اپنا شہر چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ میں بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے ماں باپ بہت غریب تھے, میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے کہ ہمارا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا تھا. اور میرے بابا بہت بیمار رہنے لگ گئے تھے, انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ مطلب کہ پیرالائز ہو گئے, تو ان سے کام نہیں ہوتا تھا. تو ہمارے گھر کے ساتھ ایک مطلب کہ آنٹی تھی, تو وہ کسی کے گھروں میں کام کرتی تھی. انہوں نے میری امی سے بات کی, مشورہ کیا کہ آپ کے گھر کا نظام اتنا مطلب کہ خراب ہے کہ آپ کے گھر میں ایک ٹائم کو کھانا بھی نہیں بنتا, تو آپ اس بچی کو مطلب کہ کہیں کام پہ لگا دیں, گھر کے کام کرے گی, کچھ لے کے آئے گی تو گھر میں کچھ کھانے کے لیے بنے گا. تو میری امی نے پھر ان سے بات, میرے بابا سے بات کی, تو ان سے بات کر کے انہوں نے مجھے کام پہ لگوا دیا. کہ وہ مجھے ایک آنٹی کے پاس چھوڑ کے آئیں. اس آنٹی کے جو ریلیٹیوز تھے وہ کاڑا میں رہتے تھے, تو ان کے جو ریلیٹیو سارے وہ نا سوسائٹی میں کام کرتے تھے. تو انہوں نے میری مما سے بات کر کے مجھے بھی ان کے پاس بھیجا کہ اس بچی کو وہاں پہ کسی اچھی سوسائٹی میں کسی اچھے گھر میں کام پہ لگا دے. تو ان کے ریلیٹیوز جو تھے مجھے وہ کسی گھر میں لے گئے, وہاں پہ ایک آنٹی رہتی تھی. میں نے 1-2 دن وہاں پہ کام کیا تو میں نے وہاں کا جو ماحول دیکھا وہ اس طرح کا تھا کہ وہ آنٹی تھی, انہوں نے اپنا اندر مساج سینٹر کھولا ہوا تھا, وہاں پہ طرح طرح کے لوگ آتے تھے. تو ایک دن آنٹی مطلب کہ مجھے کہنے لگی کہ تم اتنی خوبصورت ہو, تم پیاری ہو, گڈ لکنگ ہو, تو تم ایسا کرو کہ تم بھی میرے ساتھ ہی مل کے کام کرو, تمہارے پاس بہت پیسہ آئے گا, موبائل یہ وہ, تمہیں دنیا کی ہر چیز مطلب کہ میسر ہو جائے گی. مطلب آپ کو لالچ دینے کی کوشش کی؟ نہیں, یہ جو جس آنٹی نے آپ کی جو ماما کی فرینڈ تھی, انہوں نے آپ کو شہر میں جس گھر پہ کام بھی لگوایا وہ ایک مساج سینٹر تھا. وہ جی وہ مساج سینٹر تھا, مجھے انہوں نے وہاں پہ لگوایا, یہ کہہ کے کہ وہاں پہ تم ان کا کام کرنا اور تمہیں مطلب کہ کیا کام؟ گھر کی صفائی کرنی تھی وہاں پہ, اور گھر کی صفائی کرنا, تمہیں تنخواہ دیں گے, کھانا دیں گے, رہنے کے لیے رہائش دیں گے, اس سے تمہارے گھر کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں بس گھر کی مجبوریوں کو دیکھ کے وہاں پہ لگ گئی. میں نے 3-4 دن کام کیا تو میں نے وہاں کا جو ماحول دیکھا وہ یوں اس طرح تھا کچھ کہ وہاں پہ اس آنٹی نے مساج سینٹر کھولا ہوا تھا. وہاں پہ اتنے لوگ آتے تھے, وہاں پہ لڑکیاں بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھیں, وہ ان کی مساج کرتی تھی. تو ایک دن آنٹی مجھے کہنے لگی ہیں کہ تم اتنی پیاری ہو, گڈ لکنگ ہو, تم بھی یہ کام کر لو, تمہارے پاس بہت پیسہ آئے گا اور تمہاری یہ جو مطلب غریبی ہے ختم ہو جائے گی, تمہارے پاس اچھا فون ہوگا, ہر چیز تمہارے پاس ہوگی. پھر آپ کا کیا ریئیکشن تھا, کیا جواب دیا آپ نے؟ دیکھیے میں غریب گھر سے ہوں, لیکن میرا یہ ضمیر گوارا نہیں کیا کہ میں اپنا جسم بیچ کے یا خود کو اس طرح نیلام کر کے پیسہ کماؤں. میں نے انہیں صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو وہ مجھے روز فورس کرتی لیکن میں نہیں تھی مانتی. جب آپ نے منع کر دیا تو اس کے بعد پھر جو آپ نے ہمیں بتائی ہے, جو اپنی کہانی بتائی ہے, سٹوری بتائی کہ آپ وہاں سے بھاگ گئیں, وہ کیا ماجرا ہے, وہ سٹوری کیا ہے؟ وہ کچھ اس طرح تھا کہ وہاں پہ ایک لڑکا بھی اپنی مساج کروانے آتا تھا, تو وہ نا مجھے آتے جاتے بہت غور سے دیکھتا تھا.
تو میں اگنور کرتی تھی کہ شاید اس کی عادت ہے، وہ یہاں پہ آتا ہے، وہ سب کو اس طرح دیکھتا ہے۔ تو ایک دن آنٹی گھر پر نہیں تھے، تو میں اپنا کام کر رہی تھی، تو وہ آیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے بولا کہ آپ اس طرح کیوں کریں، میرا ہاتھ چھوڑ دیں، اس طرح نہیں کریں۔ اس نے مجھے پرپوز کیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آپ میرے سے نکاح کریں۔ تو میں نے کہا کہ میں نکاح نہیں کر سکتی، میں بہت ہی مطلب کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور آپ مطلب کہ بہت اونچے گھر سے ہیں، اور ہمارا کبھی بھی نباہ نہیں ہو سکتا، ہم لوگ نہیں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں شادی کر سکتی، اور نہ میرے پیرنٹس مانیں گے، نہ آنٹی نے ماننا ہے، تو ہم کس طرح کر لیں گے شادی، اور میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی آپ سے۔ اس نے کہا کہ میں مطلب کہ آپ ان کو نہ بتاؤ، میں آپ کو علیحدہ گھر لے کر دیتا ہوں، آپ وہاں پہ میرے ساتھ رہنا، آپ میرے ساتھ یہاں سے بھاگ چلو۔ تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ مجھے یہاں سے لے کے چلا گیا، اس نے مجھے کرائے پہ گھر لے کے دیے، اس نے میرے سے شادی نکاح کیا، اس نے چھپایا تھا، اس نے اپنے گھر میں بھی نہیں بتایا تھا کہ اس نے میرے سے نکاح کیا ہوا ہے۔ تو وہ کافی مطلب کہ ریچ فیملی سے تھا، اس کا خود کا کاروبار تھا سپورٹ کا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میری صبح ریسنگ ہے، تو میرے لیے اب دعا کرنا کہ میں جیت جاؤں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، ہم پھر اچھی پارٹی کریں گے، گھر میں دونوں باہر کھانا کھانے چلیں گے۔ میں نے اس کو دعا دے کے گھر سے رخصت کیا، اور اللہ کی کرنی ایسی کہ اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد مطلب کہ میرے پاس جو موبائل تھا 2 ماہ کا رینٹ تھا میرے سر پہ، تو وہ جو ہمارا مالک مکان تھا وہ مجھے کہتا تھا کہ تم گھر خالی کرو۔ جی، جب آپ کے شوہر جو ہیں خامد جو ہیں فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ نے بتایا کہ جو آپ کا نکاح تھا وہ اوپن نہیں تھا، مطلب اس کے گھر پہ نہیں تھا پتہ، مطلب چوری سے نکاح کیا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا اس نے آپ کو۔ تو اس کے بعد پھر آپ اپنی لائف کو کیسے موو آن کیا، کیسے گزارا کیا؟ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میں نے نہ کسی کو بتایا تھا کہ میں نے نکاح کیا، نہ میرے پیرنٹس کو پتہ تھا، نہ اس آنٹی نے بھی میرے گھر میں بول دیا تھا کہ آپ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، یہاں میرے پاس سے بھاگ گئی ہے، میرے پاس وہ نہیں، نہ میرا اس سے تعلق ہے۔ اور اس کے بعد جو میرے ہسبینڈ تھے ان کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے میرے سے نکاح کیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، اور 2 ماہ کا کرایہ میرے سر پہ، اس طرح ٹائم گزرتا گیا، اور 2 ماہ کا رینٹ میرے سر پہ چڑھ گیا۔ تو جو مالک مکان تھا وہ مجھے کہتا تھا روز کہ ایک مجھے رینٹ دو یا میرا گھر خالی کرو، اگر گھر نہیں خالی کرنا تو میرے ساتھ ناجائز مطلب کہ کام کرو اور اس گھر میں رہتی رہو، اور میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے مطلب شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور جو باقی اس کے بعد جو دن گزرے کیسے خرچہ کیا آپ نے؟ بس موبائل تھا، میں نے اسے سیل کر کے کچھ دیر اپنا گزارا کیا ہے، اپنے گھر کا رینٹ دیتی رہی ہوں، اور جس طرح میرے پاس وہ پیسے ختم ہو گئے ہیں تو اب 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں، تو میرے سر پہ گھر کا کرایہ بھی ہے، کھانے کے لیے بھی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اب وہ جو مالک مکان ہے وہ بھی مجھے کہتا ہے کہ آپ گھر خالی کریں، اگر نہیں آپ نے گھر خالی کرنا تو آپ میرے سے اپنے ناجائز تعلق بنائیں، اور میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ اس گھر میں رہتی رہیں، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا، مجھے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہو؟ میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ مطلب جو آپ نے موبائل سیل کیا تھا اس سے تقریباً کو 2-2.5 ماہ 3 ماہ اس کو گزارا کیا، اس کے بعد یہ جو قرضہ چڑھا ہے اس کے بعد یہ قرضہ چڑھا ہے؟ جی، یہ اس قرضے کو مطلب کہ 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں کہ قرضہ میرے پہ چڑھ گیا ہے، مکان کا کرایہ بھی ہے، اور کھانے پینے کے لیے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ادھر ادھر سے دکان سے تھوڑا بہت ادھار لے لیتی ہوں، لیکن انہوں نے بھی وہ ادھار بند کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیچھے والے پیسے دو اور پھر آگے سے آپ کچھ دیں گے کھانے کے لیے۔ تو فاطمہ، اتنا کچھ آپ کی لائف میں ہو گیا، آپ ظاہر بات ہے غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے، گھر واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ میں گھر واپس کس منہ سے جاؤں؟ میں اپنے گھر میں یہ بتا کر آئی، میں نے اپنے گھر میں نہیں بتایا کسی کو کچھ بھی کہ میں نے نکاح کر لیا۔ میں وہاں سے گھر سے کام کرنے کے لیے آئی تھی، اور آگے آ کے میں نے یہ غلطی کر لی، نہ میں پیچھے جا سکتی ہوں، نہ میں ان کے پاس جا سکتی، نہ میں اس آنٹی کے پاس جا سکتی، میں کسی کے پاس بھی نہیں جا سکتی، نہ ہی کوئی مجھے رکھنے کے لیے تیار ہے۔ تو ابھی فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ میڈیا پہ آنے کا کیا مقصد ہے؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ مجھے سپورٹ کیا جائے، میری ہیلپ کریں، مجھے مطلب کہ رہنے کے لیے رہائش دے دیں، یا کھانے پینے کے لیے کچھ کھانا یا کچھ پیسے کوئی میری مدد کر دیں، تو جو میرا یہ سب کچھ مطلب کہ میرا پورا کرے گا یا میری ہیلپ میری مطلب مجھے سپورٹ کرے گا، میں اسی سے پھر شادی کروں گی۔ اچھا فاطمہ، یہ جو ٹوٹل کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، اور یہ جو کریانے کے سٹور والے کے پیسے ہیں، یہ ٹوٹل ملا کے کتنی رقم بن جاتی؟ یہ سب ملا کے تقریباً 1 لاکھ قرضہ میرے اوپر ہو گیا ہے یہ 2-2.5 ماہ کے اندر اندر۔ اچھا، اگر کوئی آپ کا یہ قرضہ بھی ادا کر دے، آپ کو رہنے کے لیے رہائش بھی دے دے، ٹھیک ہے،
آپ کو 2 وقت کا کھانا بھی دے، لیکن وہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی میں فاطمہ سے حلال رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو پھر کیا کہتی؟ اگر کوئی میرے سے میری سارے اخراجات مطلب کہ میرے قرضے اتار دے گا، میرے ساتھ مطلب کہ اچھے طریقے سے رہے گا یا مجھے سپورٹ کرے گا، تو میں انشاءاللہ اس سے شادی کروں گی۔ اچھا فاطمہ، دیکھو آپ کی ویڈیو اوورسیز پاکستان بھی دیکھ رہے ہوں گے، پاکستان بھی دیکھ رہے ہوں گے، آل اوور ورلڈ میں آپ کی ویڈیو دیکھی جائے گی اور لوگ ہم سے رابطہ کریں گے۔ اس میں پنجابی بھی ہوں گے، پٹھان بھی ہوں گے، سندھی بھی ہوں گے، بلوچی بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کم عمر کے بھی ہوں گے، زیادہ عمر کے بھی ہوں گے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں یہ فیصلہ میں اپنا آپ پہ چھوڑتی ہوں۔ میں نے پہلے اپنا خود فیصلہ کر کے غلطی کی، لیکن اب میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتی ہوں۔ آپ جو بھی میرے لیے کریں گے اچھا کریں گے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ لوگ کس طرح کے ہیں۔ مجھے اتنا مجھے اپنے اللہ پہ اور آپ پہ یقین ہے کہ آپ میرے لیے جو بھی انسان چنیں گے وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ مطلب آپ اپنی ذمہ داری ہمارے ادارے کو سونپ رہی ہیں، دے رہی ہیں کہ جو ہمارا ادارہ جو بھی تحقیقات کرے گا، کسی کو بھی ہم کسی شخص کو بھی آپ کے لیے چنتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ایگری ہیں؟ جی میں بالکل ایگری ہوں۔ تو جی ناظرین، 21 سالہ فاطمہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، پریشان ہیں اور اس ٹائم سپورٹ کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جو شخص ان کا قرضہ ادا کر دے گا، رہنے کے لیے چھت دے دے گا، 2 ٹائم کا عزت سے کھانا دے گا، اس کے ساتھ یہ نکاح بھی کر لیں گے۔ تو انہوں نے جو اپنی ذمہ داری ہے ہمارے ادارے کو سونپی ہے، اور ہمارے چینل کا نمبر، ہمارے ادارے کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوگا، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ وہی شخص کرے جو سیریس ہو، نہ کہ خود کا بھی ٹائم ضائع کرے اور ہمارا بھی ٹائم ضائع کرے۔ تو ناظرین، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔